مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ضروری امر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ آج کل نوجوان نسل، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی ایک ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں کہ جب دیکھو کہ وہ اسی میں گم رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک منظر اس گنہگار کی آنکھوں نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جسے دفن کیا جا رہا ہے، میت کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ہم جا رہے تھے مانسیرا کے علاقے میں، تو ایک لڑکا روڈ کے کنارے بڑے اہتمام اور بڑے مگن ہو کر موبائل میں لگا ہوا ہے۔ پیچھے کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ میت کو دفنا رہے ہیں۔ جب اس نوجوان کو ہم نے بلایا تو پہلے تو اسے ہوش ہی نہیں آیا، پھر ہم نے آوازیں دے کے جب اس کو بلایا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے کھڑا ہوا اور ہاں ہوں کر کے ہمیں جواب دیا۔ اس کو اور قریب بلایا، میرے ساتھ ڈائریکٹر صاحب تھے ہمارے خالزاد بھائی، تو انہوں نے قریب بلایا گاڑی کے شیشے کے پاس، بلا کر کہا کہ بیٹا تم پب جی کھیل رہے ہو؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی مصروف ہو، لیکن جہاں کسی کو دفن کیا جاتا ہے وہاں تقریباً ہر انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ تھوڑا سا دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، رجوع الی اللہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ لیکن یہ پب جی ایسی گیم ہے کہ اس نے نوجوانوں کو اس سے بھی مشغول کر دیا۔ اب اس سے زیادہ اور اہم مرحلہ کون سا آ سکتا ہے؟ میں نے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے منہ کی طرف لقمہ ڈالتے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور دوسرے آنکھوں کے سامنے دوسرے ہاتھ پہ موبائل ہوتا ہے اور پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھانے کا اصول یہ ہے کہ اس کے اندر جو ذائقہ ہے، اس کے اندر جو لطف ہے، اس کے اندر جو مٹھاس ہے، جو بھی ذائقہ ہے، اس کو انجوائے تب کیا جا سکتا ہے کہ آپ پوری طرح اس میں مصروف ہوں۔ اگر آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے تو آپ کھانے سے صحیح انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ روسٹ کھا رہے ہیں، آپ پھل کھا رہے ہیں، تو اس کی مٹھاس اور اس کے ذائقے سے انجوائے تو آپ تب کر سکتے ہیں جب پوری طرح آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، ادھر کسی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، میچ چل رہا ہے، تو اس ذائقے کا آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور تو اور بہت سے نوجوان راتوں رات اسی میں رہتے ہیں، اور صبح جب نماز کے لیے جگایا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھولنے کے لیے بھی بڑے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پچھلے دنوں بہت سے دارالافتاء، بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے اس کی حرمت کا، کہ انسان اتنا مصروف ہو جائے اس میں کہ دنیا کے ہر کام سے وہ غافل ہو جائے۔ یقیناً اس طرح کی گیم بالکل ناجائز ہے۔ البتہ تفریح طبع کے لیے کبھی کبھار کوئی جائز قسم کا کھیل کھیلیں، جائز قسم کی کوئی ورزش کریں، جائز قسم کا کوئی بھی ایسا کھیل ہو کہ جس سے آپ کا مقصد تفریح ہو اور اپنی طبیعت کو کھولنا ہو، طبیعت کو آزاد کرنا ہو، تو اس کی گنجائش ہے، اگر وہ شرعی حدود کے خلاف نہیں ہو۔ اگر ایسا کھیل جو شرعی حدود کے خلاف ہے پھر تو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے آج کل نوجوان اس کھیل کی وجہ سے، اس گیم کی وجہ سے
سبق سے رہ گئے ہیں، تکرار و مطالعہ نہیں ہوتا، کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، جو سبق دیا جاتا ہے ہوم ورک وہ مکمل نہیں کرتے۔ اس لیے وہ تمام نوجوان، وہ والدین جن کے بچے اس کھیل میں مبتلا ہیں، مشغول ہیں، یا وہ خود مشغول ہیں، تو خدا کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ یہ مصیبت گیم حمام تک بھی ساتھ جاتی ہے۔ یہی کھیلنے والے جب حمام جاتے ہیں، جس کو موبائل کو لے کے جاتے ہیں، جتنی دیر وہ حمام کرتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، تو اتنی دیر بھی اسی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ موبائل کو حمام میں لے جانا یا موبائل کو حمام میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر میں پھر بات کروں گا۔ لیکن پب جی کی مصیبت سے، پب جی کی وبا سے، آج کل تو ویسے کرونا کی وبا چل رہی ہے، لیکن یہ پب جی کی وبا میرے خیال میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کھانے دیر ہو جاتے ہیں، کھانے سے رک جاتا ہے آدمی، کھانے کا ذائقہ ختم ہوتا ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، نیند خراب ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت سے کام اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں، زندگی کی حفاظت کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح مزہ لیں، اور اگر خدا نخواستہ اس گیم کے اندر اگر کوئی حرام چیز ہے تو پھر تو اس کا کھیلنا بالکل ہی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے وقت کو بہتر سے بہتر اور وقت کو قیمتی بنانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔